اور کچھ سوال پھر ایسے پیدا ہوتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہوئے، اب میسیجز آئیں گے، کمنٹ آنے شروع ہو جائیں گے کہ میرے لیے کون سے اسم کا ذکر کرنا ٹھیک رہے گا۔ اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ فلاں بزرگ نے نام سے یہ والا اسم بتایا۔ اچھی بات ہے، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، استاد بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم العداد علم الاسماء دیے ہوئے ہیں، ان کو پہچان دی ہوئی ہے، اور وہ اس سے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ اسم بہتر رہے گا۔ اور اس کے اور بھی اس کے اور بھی بڑے محرکات ہوتے ہیں، جیسے انسان کی شخصیت دیکھی جاتی ہے، اس کی گفتگو دیکھی جاتی ہے، واقعات، اس کے حالات، اس کی ذہنی رجحان کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے دیکھ کر بتایا جاتا ہے کہ یہ اسم اس کے لیے۔ جب کسی کو اگر ڈپریشن بہت زیادہ ہے، وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، بہت زیادہ سینسٹیو آدمی ہے، تو اس کو یا سلامو دے دیا جائے گا ذکر کرنے کے لیے۔ تو بہرحال اگر تو اللہ کا بندہ، اللہ کا کوئی نیک بندہ ملتا ہے تو ضرور اس سے پوچھیے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس میں معاملہ ایک میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں اگر استاد نہیں مل رہا، اگر کوئی مرشد نہیں مل رہا تو ہم ذکر نہیں کریں گے۔ یہ بہانہ اب ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ اب جن لوگوں کے سامنے یہ ویڈیو آ رہی ہے، ابھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اب بہانہ ختم ہو گیا ہے۔ اب تعلیم دی جا رہی ہے، اب علم مل رہا ہے، اب سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں، تو اب اس قسم کے بہانوں سے زندگی نہیں گزرے گی۔ اگر تو اللہ کا بندہ ملتا ہے تو ٹھیک ہے، میں نے روحانی استاد کی تلاش کے موضوع پر 2 ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، ان کے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، ان کو دیکھ لیجئے۔ جو بھی آپ کے کویسچنز ہیں آپ کو ان کے جواب مل جائیں گے، اور کشائش آپ کے ذہن کو عطا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اب فرض کیجئے کہ اب استاد نہیں مل رہا، تو لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی خود پڑھیں گے تو رجت ہو جاتی ہے، الٹا پڑ جاتا ہے، مصیبتیں آ جاتی ہیں، کوئی کلام بھاری ہوتا ہے، کوئی سرد ہوتا ہے، کوئی گرم ہوتا ہے۔ کیا سرد اور گرم ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کے لیے کیا زمین پر ایسے لوگ آ گئے ہیں جو ہمیں بیٹھ کر یہ بتائیں گے کہ ہم تمہیں اجازت دیں گے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ پوچھنا بہت اچھی بات ہے، یہ مشورہ ہے۔ میں اگر اپنے کسی استاد کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے کوئی تسبیح بتائیں گے تو میں اس کو لوں گا اور اس کو شروع کروں گا، لیکن میں خود تسبیح کیوں نہیں بنا سکتا؟ کون سی ایسی غلامی ہے انسانوں کی جو مجھے میرے اللہ کے پاس جانے سے روکتی ہے؟ اور میں اپنا ذکر کیوں نہیں شروع کر سکتا؟ تو جس کے پاس نہیں ہے، اب گھروں میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی رسائی نہیں ہے، جو جا نہیں سکتے، اگر ان کو پتہ بھی لگ جائے کہ فلاں جگہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ رابطے میں نہیں آتا، بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس معاملے میں کچھ مشورہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، روز دعا کریں، نیت کریں کہ یا اللہ اب تجھے یاد کرنا ہے۔ تو تسبیح کیسے ڈھونڈنی ہے اپنی، وہ تو میں نے تسبیح والی جو سیریز ہے، وہ اس کا بھی لنک ڈال دوں گا اب اس ویڈیو میں، روحانی استاد کی تلاش اور تسبیح کی پوری سیریز، ان کے لنک لگے ہوئے ہوں گے۔ ان دونوں سیریز کو لازمی دیکھیے، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اپنی تسبیح کیسے سلیکٹ کرنی ہے، بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب ذکر کرنا ہے، تو ذکر کے معاملے میں میں سب سے پہلے تو یہ مشورہ دے دوں کہ کوشش کریں 1 سے 2 اسماء الحسنہ کا ذکر، 3 بھی ملائے جاتے ہیں، لیکن ہماری نیچر یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا لفظ ہو، جیسے اللہ اللہ ہے، یا اسلام ہے، یا رحمان ہے، یا رحیم، یا کریم۔ لیکن کچھ کمبینیشنز ایسے ہوتے ہیں جو گولڈن ہوتے ہیں، جیسے یا سلام، یا مومن، یا اللہ، ایک ہی جیسے ایک پوئٹک ورس ہوتی ہے نا، جیسے ایک بحر ہوتی ہے، تو وہ ذہن اس کے ردم میں بہت جلدی آ جاتا ہے۔ جیسے یا حیو یا قیوم ہے، کوئی بھی اسماء الحسنہ کا ایک گروپ بھی لیا جا سکتا ہے، آیت مبارکہ کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے میرے نزدیک جو کیا کہوں، اب میں آسان ہی سمجھ لیجئے کہ ایک اسم جو ہے اس کو ذکر کے لیے اگر منتخب کیا جائے تو نفس بڑی جلدی اس کو قبول کرتا ہے، اور باقی اللہ کو شائش دے تو جو دل چاہے پڑھیے۔ میں یہاں پر اس بات کا قائل ہوں کہ تسبیحات میں کمبینیشنز اور آیات مبارکہ، درود ابراہیم وغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے چاہیے، اور ذکر کے لیے خاص الخاص ایک اسم رکھنا چاہیے۔ اچھا، اب اس اسم کو ڈھونڈنا کیسے ہے؟ تو پہلے میں نے بتا دیا کہ ویڈیوز دیکھ لیں، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جس کے علم پہ آپ کو اعتماد ہے اور آپ کا وقت اس کے ساتھ گزرا ہے، یا آپ کی اس پہ تحقیق ہے،
تو اس سے پوچھ لیجئے، اور وہ جو آپ کو بتائے اس کو آپ لے لیں، اور وہ جب بتائے تو اس کے بعد خود بھی اس پر غور کریں۔ اچھا، پھر دوسرا یہ ہے کہ اب اگر نہیں میسر تو استخارہ کریں۔ مسنون دعا ہے استخارے کی، اللہم استخیرہ کو پوری دعا ہے، اس کو پڑھیں، اور 2 نفل نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے استخارہ کی دعا، اس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کا اسم بخشے گا۔ اس کے بعد پھر ایک غور و فکر کا سلسلہ شروع ہوگا، اسماء الحسنہ کا مطالعہ شروع کریں، سننا شروع کریں، دیکھنا شروع کریں، ان کی تفسیر اور تشریحات دیکھنی شروع کریں، ان پر جو بھی بیانات آپ کو ملتے ہیں، اپنے ذہن کو اس ایٹماسفیئر میں، اس انوائرمنٹ میں لے جائیں، اور ایک عرصہ، ہفتہ، 10 دن، 15 دن، مہینہ، جب اللہ عطا کرے اس غور و فکر میں رہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل جو ہے وہ ایک اسم کی طرف آئے گا، اور وہی آپ کا اسم ہے۔ اللہ آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر اب یہ کویشچن آتا ہے کہ کسی ایک قسم کا ذکر کرتے ہوئے کیا پھر تسبیح کی ضرورت باقی نہیں رہتی؟ تو میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا ہے کہ تسبیح کی ضرورت کیوں نہیں رہے گی۔ تسبیح کا مقصد گن کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور یہ گننا کس وجہ سے ہے؟ یہ ایسی وجہ نہیں ہے کہ جو میں نے پہلے بیان کی کہ اللہ گن کے بھی دیتا ہے، بغیر گنے بھی دیتا ہے، تو انسان بغیر سوچے سمجھے گنے بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے اور بغیر گنے بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ ہم اس طرح کے معاملات کو لے کے نہیں یہاں پر بات کر رہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اندازہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گن کے بھی دیتا ہے۔ وہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو جس لیے دیتا ہے، ہم نے پھر کس لیے گن کے کرنا ہے؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ اب بہت سے ایسے اسماء الحسنہ ہیں جو میرا دل کرتا ہے پڑھنے کے لیے، تو میں ان کی تصویر بنا لیتا ہوں، 100 کی بنا لیتا ہوں، 300 کی بنا لیتا ہوں، جتنی میرا دل 1000 کی بنا لیتا ہوں۔ پھر درود ابراہیم ہے، اور درود اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تسبیح بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آیات مبارکہ ربی زدنی علما ہے، اور بہت ساری آیات ہیں، کچھ دعاؤں کی آدمی تسبیح بنایا کرتا ہے، مسنون دعاؤں کی، صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی تسبیح بنتی ہے۔ تو تسبیحات کا ایک سیٹ رکھیے اپنے پاس، جیسے فار ایگزامپل آدھے گھنٹہ دن میں، 1 گھنٹہ، اور وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی وقت میں بھی کی جا سکتی ہے، صبح کر لی، دوپہر کر لی، شام کر لی، نماز کے بعد بیٹھ کے کر لی۔ فار ایگزامپل اگر ایک بندے کی تسبیح 3 گھنٹے کی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ صبح فجر کے بعد آدھا گھنٹہ اپنی تسبیحات کا ایک سیٹ پورا کر لے، اور اس کے بعد وہ اپنے کام پہ نکلا ہے، گاڑی میں جاتے ہوئے راستے میں کر لے، پھر کچھ کام کے دوران وقفہ آیا تو اس میں کر لی، کوئی بیچ میں وقت ملا تھوڑا سا ایک تسبیح کر گئے۔ تو ایسے کرتے کرتے شام تک اپنی تسبیحات کو اللہ کے ہاں بھیجنا ہوتا ہے۔ تو تسبیح تو کرنی ہے، اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو ان اسماء الحسنہ، ان آیات مبارکہ کا اور درود ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، اس کی جو برکات ہیں، وہ ہم سمیٹیں۔ خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے، تو اس میں تو پھر ہمارا تو مسلمان کا دل کرتا ہے کہ یہ بھی پڑھے، وہ بھی پڑھے، وہ بھی پڑھے۔ جب تسبیح شروع ہو جاتی ہے نا، پھر یہ بڑھ جاتی ہے، تو اس میں پھر ایڈیشن ہوتی جاتی ہے۔ تو لیکن ایک لمٹ ہے، اس کے بعد پھر تسبیح بھی کہیں نہ کہیں پہ رکتی ہے، کہیں رکھنی پڑ جاتی ہے، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ تو ایک اسم ایسا لے لیں جو آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے۔ تو اس میں بہرحال ویڈیوز کے لنکس لازمی دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، اب یہ سارے معاملات تو ہو گئے، اب ہم آتے ہیں کہ ذکر کی عادت کیسے ڈالی جاتی ہے، یہ چلتا کیسے ہے۔ یہ سارے بھی جو بھی کویسچنز اور یہ پورا ایک معاملہ اس کے اندر زیر بحث رہتا ہے۔ عام طور پہ جس کو اس ٹرم کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ذکر کو پکایا کیسے جاتا ہے، تو بغیر ادھر ادھر کی باتیں کیے، کیونکہ بہت کچھ ہے ابھی بولنے والا، تو آج تو بالکل لگا بندہ ہی چل رہا ہوں۔ تو ایک اندازہ دیتا ہوں، اس اندازے میں میری کسی بھی بات کو اسٹیٹک ریالٹی میں نہ لیا کریں۔ جب میری بات آپ تک آ جاتی ہے اور کسی اور کی بھی آ جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر انالائز کر لیا کریں اور اپنے علم کو اس میں داخل کیا کریں، اور اس کے نتیجے میں جو نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ آپ کے ہوتے ہیں، اور ان پہ آپ نے چلنا ہوتا ہے۔ تو اب میں ایک اندازہ دے دیتا ہوں کہ کم از کم 10 تسبیحات سے شروع کر لیں۔ جیسے ہم مثال کے طور پہ اب آگے لے کے چلیں گے اسم یا سلاموں کو۔ تو اب لے لیا پہلے مہینے آپ دن میں رکھ لیں وقت کے 10 تسبیحات کرنی ہے، 3 صبح کر لیں، 3 دوپہر کر لیں، 3 شام کر لی، 1 رات کو کر لی، یا کسی بھی وقت مصروفیت ہوگی تو ایک اکٹھے ٹائم میں بیٹھ کے کر دیں، لیکن خاص طور پہ 10 تسبیحات یعنی 1000 بار کم از کم، 2000 کر سکیں، 3000 کر سکیں، آپ کی ہمت ہے۔ میں تو ایک اندازہ دے رہا ہوں ہر قسم کے آدمی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، عورت کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔
اب عورتوں کے پاس بچوں کی مصروفیات بھی ہیں، ہسبینڈ کی بھی ہیں، پورے گھر چلا رہی ہوتی ہیں، بندے بھی اپنے کاموں کاروں میں لگے ہوئے ہیں، تو بیبی سٹیپس کے ساتھ شروع کرنا ہوتا ہے. تو 10 تسبیحات سے شروع کریں. اور یہ دیکھیں یہ صبر سے کرنے والا کام ہے. جو جنون ہوتا ہے اور شدت ہوتی ہے یہ بہت جلدی انرجی کو ایگزاسٹ کر دیا کرتی ہے. آہستہ آہستہ سلو اینڈ اسٹڈی چلنا ہے، طریقے سے چلنا ہے، سلیقے اور کرینے سے چلنا ہے. تو اس کو کم از کم میں تو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 3 سے 4 مہینے، 4 مہینے تو میں کم از کم ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اپنی استطاعت دیکھ لیں. اب میرا مزاج ایسا ہے کہ اگر مجھے پتہ ہو کہ میں نے ذکر شروع کرنا ہے تو شاید میں کوشش کروں کہ 8-10 ہزار سے شروع کروں، کہ کم از کم 100 تسبیح. تو اب یا سلامو ہے، اس کی ایک تسبیح مطلب 1.5-2 منٹ کی ہے، آگے میں اس پہ کرتا ہوں بات جا کے، تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو 1-2 گھنٹے بندہ اللہ کا ذکر کر لے کھلا، تو اس میں کون سی ایسی جس نے نکالنا ہے، جس نے کرنا ہے، اس نے کر ہی جانا ہے، اس کو اللہ نے دے ہی دینی ہے گشائش. تو بہرحال کم سے کم تو میرا یہ مشورہ ہے کہ 10 تسبیحات سے شروع کریں، اور کچھ 4 مہینے تک کا، 3-4 مہینے کا انتظار کریں. اور جب آپ کو لگ جائے پتہ کہ نفس کو، ذہن کو عادت ہو گئی ہے، ایڈکٹیو ہو گیا ہے، اب اگر نہیں کرتا تو تشویش اور تردد میں جاتا ہے اور سم تھنگ از مسنگ والی کیفیت داخل ہو رہی ہے تسبیح میں، تو پھر صبح اور شام 10-10 کر دیں یا 20 کر دیں، پورے دن میں 20 کر دیں. اس طریقے سے اس کو آہستہ آہستہ بڑھا دیں. اب اس سٹیج کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایفرٹ والی سٹیج ہے، اس میں کوشش کرنی پڑ رہی ہوتی ہے، مشقت انوالو ہوتی ہے. کبھی بھول گئے، کبھی مصروفیت آ گئی، کبھی دل نہیں کیا، تو پھر رک جاتا ہے اور پھر دوبارہ سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہارنا نہیں ہے، ایفرٹ کرنی پڑے گی، بہت زیادہ تھکن بھی ہوگی، الجھن بھی آئے گی، دباؤ بھی آ جائے گا، لیکن چلتے رہنا ہے آگے. سائیکل چلانا بچپن میں ہم نے سیکھا تھا نا، تو شروع میں دیکھیں کیسے چوٹیں لگتی ہیں اور کیسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں اس کو چلا سکیں گے، اور ایک عجوبہ اور ایک ناممکن سے ایک معاملہ دکھائی دیتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ اگر ہم لگے رہیں اور جمے رہیں اس مشن پر کہ ہم نے سائیکل چلانا سیکھنا ہے، تو چوٹیں کھا کے، لڑکھڑا کے، کسی نہ کسی طور 15-20 دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ سائیکل پھر ہم ایسے چلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ذہن کہیں ہے اور سائیکل چلتی جا رہی ہے، اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم جہاں جانا ہے وہاں لے جائے جا رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے ذکر کا معاملہ بھی ہو جائے گا. ابھی تو تسبیح پہ ہی فی الحال ہم شروع کریں گے، یعنی تکرار سے، ریپیٹیشن سے اپنے ذہن کو ری پروگرام کریں. اس پہ میں بہت لمبا بول سکتا ہوں، میں نے کتاب میں اس پہ مفصل بحث کی ہے. اس وقت میرے مزاج میں یہ بات نہیں ہے کہ میں بات کا رخ ادھر کو لے کے جاؤں. تو کیمرے کی بھی ایک لمٹ ہے، آپ کے دیکھنے کی کیا لمٹ ہونی ہے، کیمرے کی بھی ایک لمٹ ہے، ہیٹ اپ ہو جائے گا اور چیزیں خراب ہو جائیں گی. اب سادہ سی ایک بات بتا دیتا ہوں کہ انسان کی کمزوری جو ہے وہ عادت میں رکھی ہوئی ہے، ریپیٹ کرتا ہے. میں نے ابھی وڈرالز کے اوپر توبہ کے نام سے ایک ویڈیو کی ہے، اب لنک ڈالوں گا، اگر بھول گیا تو پھر یاد رکھیے گا ابھی اس ویڈیو کو، میرے پہ نہ رہیے گا. توبہ کے نام سے ایڈکشن کے اوپر اور وڈرال کے اوپر اور گناہوں کو چھوڑنے کے اوپر، بری عادتوں کو چھوڑنے پہ ایک میں نے بڑی ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس کو بہت پسند کی، اور مجھے بڑی تسلی ہوئی کہ وہ لوگوں کے کام آ گئی، اس سے لوگوں کو حقیقت میں نفع ہوا. تو اب عادت جو چونکہ انسان کی کمزوری، تو اللہ نے کیا کیا ہے کہ اپنی یاد کا جو راستہ ہے نا وہ بھی ریپیٹیشنز میں سے ہی نکالا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے سسٹم اللہ نے بنایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو وہ اللہ نے کیا کیا ہے کہ اب جیسے کسی کو چائے پینے کی عادت پڑا، ہر وہ پیتا رہے گا، طلب آئے گی، طلب پھر اس کو پورا کرنے کے لیے پھر پیے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کہا کہ مجھے یاد کرو، بار بار یاد کرو، میرا نام دہراؤ، مجھے پکارو. تو اس لیے انسان کو عادت ہوتی ہے. پھر جب نہیں، جیسے اب نماز کی عادت ہو جائے، پھر نہ پڑھیں تو تشویش ہونے لگتی ہے. اب تو میرا یہ تجربہ ہوا اتنے سالوں کے بعد الحمدللہ، جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، اگر نہ پڑھیں تو نیند نہیں آتی، بے چینی لگ جاتی ہے. اسی طرح سے ہم اپنی عادت میں اللہ تعالیٰ کی ذکر کی عادت کو داخل کریں گے، یعنی ری پروگرام کریں گے. ایک نیا فرم ویئر، ایک نیا سافٹ ویئر، ایک پروگرام اپنے مائنڈ میں داخل کروائیں گے، متعارف کرائیں گے، اور پھر اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے تاکہ ذہن آہستہ آہستہ، یعنی کہ ہمارا نفس اس کو قبول کرنے پہ آ جائے. اچھا، پھر اب صبح شام سے، پھر میں مثال کے طور پہ لے رہا ہوں، صبح شام ہو گئی، ہزار بار ہو گیا. اس کے بعد پھر 3 وقتوں پہ آ جائیں، صبح دوپہر شام پہ آ جائیں، اور پھر اس طرح 4 وقت کر دیں، مطلب بڑھاتے جائیں 3000 سے، پھر 4000 پہ آ جائیں. اور پھر ایک کام یہ کریں کہ سوتے ہوئے شروع کر دیں.
اور چیزوں کو ری ایڈجسٹ کر لیجیے گا. بعض لوگوں کو لیے، بعض خواتین، مردوں خواتین کے لیے یہ آسانی لگے گی کہ وہ کہیں گے کہ ہم آخر میں کیوں سوتے ہوئے شروع کریں، ہمیں سوتے ہوئے کچھ پڑھنے کی عادت ہے تو ہم اپنا ذکر شروع کرتے ہیں. موسٹ ویلکم، سبحان اللہ، بسم اللہ کریں، اس میں کون سی حرج والی بات ہے. یعنی گریجولی بڑھانا ہے، درجات میں بڑھانا ہے، تشدد میں نہیں بڑھانا، زور میں نہیں اور جنون میں نہیں بڑھانا، بچ کے چلنا ہے. ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ 5 سے 6 7 مہینے ہو گئے، 8 مہینے ہو گئے تسبیح پہ یا سلامو پڑھتے ہوئے، اور یا سلامو چلا گیا اب 8-10 ہزار پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، مطلب 100 تسبیح کر رہے ہیں. کوئی مسئلہ ہی نہیں، لوگ بڑی بڑی تسبیح کرتے ہیں. میں اب تو حیران ہو جاتا ہوں جب تسبیح کرنے والوں سے بات ہوتی ہے تو الحمدللہ ماشاءاللہ ایسی ایسی تسبیح لوگ کر رہے ہیں کہ رشک آتا ہے، اور اپنے آپ پہ افسوس بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. بہرحال مقدر ہے نا جی، نصیب ہے، اور پھر مزاج ہے، پھر عطا ہے اللہ تعالیٰ کی، بڑے فیکٹر کاؤنٹ ہو جاتے ہیں. اللہ سب کو دے، بے حساب دے انشاءاللہ. تو آہستہ آہستہ اب پھر 7ویں 8ویں مہینے میں جب پہنچنے لگے ہیں تو میں پھر ایک دفعہ رپیٹ کر رہا ہوں، اپنے مزاج کے حساب سے چلیے گا، اپنے سمٹمز کو اسٹڈی کرنا شروع کریں. لسن ٹو یور سیلف، لسن ٹو یور باڈی، لسن ٹو یور مائنڈ. اپنے ریفلیکسز کو، اپنے ایکشنز کو اسٹڈی کیا کریں. اب میری بات کو سن کے 8 مہینے پہ بیٹھ گیا، ہو سکتا ہے اس کو عادت تیسرے مہینے پڑ جائے، اللہ نے اس کا مزاج ایسا رکھا، اور ہو سکتا ہے کسی کو 2 سال 1.5 سال عادت پڑے. تو ٹائم لیپس آگے پیچھے کرتے رہیں، اپنی اسٹریٹجیز کو بدلتے رہیں، غور کرتے رہیں، تو پھر سمجھ آنے لگ جائے گی. ابھی تو یہ ایک اندازہ دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اچھا، اب پھر جب ہم ایگزامپل کے طور پہ لے لیں کہ 8 مہینے ہو گئے، تو آہستہ آہستہ تسبیح کو اس میں سے ہٹاتے چلے جائیں. یعنی کوشش کریں کہ 4,000 کی تسبیح کر لی، 4,000 بغیر گنے پڑھ لیا. بغیر گنے کا طریقہ بتاتا ہوں گننے کا، کہ وہ ان گنت کو گنتے کیسے ہیں، وہ بھی ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے، اس پہ بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں. اور اب پھر نا بے حساب میں اترنا شروع کریں گے. اب ہم جو آگے جا رہے ہیں، ہم ان گنت میں جائیں گے، انفینٹ میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لے کے انشاءاللہ. یعنی کہ ٹائم لیس ہونا شروع کریں گے. جیسے جیسے آپ ذکر کرتے چلے جائیں گے نا، ویسے ویسے آپ کے ساتھ کچھ وارداتیں ہونی شروع ہوں گی. وارداتیں، آئی ایم سوری، آئی اپولوجائز، لوگ مجھ پہ سختی بڑی کرتے ہیں جب سے میں بولنا شروع کیا ہے. تو ابھی پرسوں بھی پتہ نہیں کل ایک صاحب کا فون ہے کہ آپ نے یہ لائن غلط بول دی. میں نے کہا کیا آپ کہوں کہ خدا کے بندو، اتنا کچھ منہ سے نکلتا ہے، کچھ غلطی کوتاہی میری معاف بھی کر دیا کرو. کوئی نامناسب باتیں بھی نکل جاتی ہیں، کھلا ڈلا میں بندہ ہوں. تو ایک بات پہ ٹرسٹ رکھیے گا، جس کو آپ یاد کر رہے ہیں اس کا نام اللہ ہے، وہ آپ کا رب ہے. گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. چل پڑے. ذکر اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے اور اس کی اجازت سے آپ کو خود بتائے گا کہ کدھر جانا ہے، کتنی دیر میں جانا ہے، اور ذکر کرنے کا سلیقہ اور کرینہ ہوتا کیا ہے. یہ ذکر آپ کو خود گائیڈ کرے گا، یہ آپ کے آگے آگے چلنا شروع کر دے گا آپ کو لے کے. تو اب زور بھی لگے گا، سارا کچھ ہی ہوگا. اب تھکن ہوگی، پھر ٹراماز بھی آ سکتے ہیں. بار بار میں کہتا ہوں، ہٹ آ جاتا ہے چیزوں کا، لائف الٹی سیدھی ہو جاتی ہے آدمی کی، اور خود آدمی ذہنی رجحان بحران میں چلا جایا کرتا ہے. تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ پلٹ کے آنا ہے، بار بار پلٹ کے آنا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے میں مرد اور عورت کے، یہ مسلمان مرد اور عورت کے شایان شان سمجھتا نہیں ہوں کہ وہ ایک بار گرے اور دوبارہ اٹھ نہ سکے. موت تک گرتے رہے، موت تک اٹھ کے کھڑے رہتے رہے، یہ شان ہونی چاہیے مسلمان مرد اور عورت کی. تو اب پھر ایک واقعہ ہوگا جب آپ اس جگہ پہ آ جائیں گے نا، کہ ایک واقعہ ہوگا کہ ذکر کرنے کی استعداد بڑھائی جائے گی، کیپیسٹی میں کشائش دی جائے گی. اللہ یہ کرتا ہے کہ سوتے ہوئے جب آنکھ کبھی کھلے نا تو احساس ہوتا ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں، میرے منہ سے یا سلام یا سلام چل رہا ہے، میرے خواب میں یا سلام چل رہا ہے. میں سویا ہوا ہوں اور جاگا ہوا ہوں اور نیند اور ہوش کے درمیان میں ہوں، یعنی تنویم میں ہوں، تو میرے ذہن میں یا سلام چل رہا ہے. تو یہ ہمارے نفس کی ایک فطرت ہے کہ وہ بے دھیانی میں پھر اس پر لگنا شروع ہوتا ہے، عادت اس کی پختہ ہونے لگتی ہے. یہ نشانی ہوتی ہے کہ ذکر آپ کا جاری ہو رہا ہے. بہت سے لوگوں کے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کمنٹ کیجئے گا جن جن لوگوں کے ذکر اللہ نے جاری کیے ہوئے ہیں. اور اس سٹیج تک تو بہت لوگ آتے ہیں، یہ بڑی آسان سی سٹیج ہے، اور یہاں پہ الحمدللہ بڑے مسلمان پہنچتے ہیں. یہ کوئی اتنی مشکل جگہ نہیں ہے. میں اس کو اوورال سیکنڈ سٹیج ہی کہتا ہوں. اس میں اب پھر رہنا ہے، جتنا عرصہ اللہ پھر رکھے اس میں رہنا ہے. اب کوئی اس میں کوئی ضد نہیں ہے کہ بس کب ہوگا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے. بس اللہ کو یاد کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے.
اور چلتے رہنا ہے، اپنی زندگی کے معاملات میں سے گزرتے جانا ہے، اور بس ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو زبان سے یاد کرتے رہیں، دل سے یاد کرتے رہیں، ہم کرتے رہیں گے اللہ کو. پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے کچھ کام کرتے ہوئے کسی اپنی ہی بے دھیانی میں اچانک ایک اویئرنیس پیدا ہوتی ہے، ایک خوشخبری اتاری جاتی ہے، ایک نیوز آتی ہے، ایک ادراک دیا جاتا ہے کہ ہونٹ تو حرکت ہی نہیں کر رہے، پروموشنز، ہونٹ حرکت ہی نہیں کر رہے، اور زبان تالو کے ساتھ لگ رہی ہے، اوپر نیچے ہو رہی ہے، اور ذکر چل رہا ہے. اب یہ بڑی ترقی ہے، یہ اب ذاکر کو سہولت دی گئی ہے. اچھا میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں، ذکر خفی سیکھنے کا صرف ایک راستہ ہے، ذکر خفی پہ آنے کا صرف ایک طریقہ جلی ہے، لسانی ہے، ادھر سے ہی آنا ہے. پہلے زبان سے یاد کرنا ہے، پہلے تھوڑا سا بلند آواز میں یاد کریں گے. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ لوگ کہتے ہیں آہستہ یاد کرنا ہے، سلو یاد کرنا ہے، یا جی میں بہت تیز تیز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں جیسا مزاج ہے نا ویسے ہی شروع میں پڑھا جائے گا. اب کسی کو انگزائٹی ہو رہی ہے تو وہ تو بیچارہ لگا رہے گا فٹافٹ پڑھنے. جیسے جیسے ذہن میں اطمینان اترنا شروع ہوگا، یکسوئیت ہونی شروع ہوگی، تو ذکر ٹکنے لگ جاتا ہے. تو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اور یعنی خفی کا جو طریقہ ہے نا وہ ذکر لسانی سے نکلنا ہے، اور یہ سیف ہے، اس میں خطرہ کوئی نہیں. آگے جا کے اس پہ بات کرتا ہوں، یہ بالکل سیف پیسج ہے. اور جو براہ راست آتے ہیں نا جی اکثر، جب جن لوگوں کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے روحانیت سے، وہ جو ڈائریکٹ خفی پہ آ جاتے ہیں، اور سوری وہ خفی پہ آ جاتے ہیں نا، تو ان میں پھر بہت لوگ ایسے ہیں جن کو پھر ڈپریشن ہو جاتا ہے، وسوسے آنے لگ جاتے ہیں. مجھے تو سارا دن یہ فون آتے ہیں. ابھی کچھ لوگوں نے کمنٹ کرنے ہیں کہ نہیں اسے پتہ کچھ نہیں ہے، ویسے کچھ نہیں ہے. بسم اللہ جی کریں، اللہ کے راستے میں بیٹھے ہیں تو ملامت کا ڈر نہیں ہے. ذہنی طور پہ تیار ہو کے ہی آیا ہوں اللہ کے فضل سے. بات یہ ہے کہ میں لوگوں سے ملتا بھی ہوں اور بات بھی کرتا ہوں، اور طویل عرصے سے کر رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. مجھے علم کی بنیاد پہ بھی الحمدللہ پتہ ہے، مجھے تجربے کی بنیاد پہ بھی پتہ ہے. ہمارے مائنڈ میں ایک میں نے انگزائٹی اور ڈپریشن کی سیریز ہے. اب کتنے کے لنک لگاؤں گا، اسی پہ ابھی جو بات ہو رہی ہے اسی سے ہی بس یاد رکھیے گا. انگزائٹی، اسٹریس اور ڈپریشن کے اوپر 11-12 ایپیسوڈز کی ایک سیریز آئی تھی. اس میں بھی میں نے بتایا ہوا ہے کہ ہمارے مائنڈ کا ایک چیپٹر ہوتا ہے، ایک مونولوگ ہوتا ہے، ایک پرومپٹر ہوتا ہے. اور بھی کچھ ویڈیوز میں ذکر اس کا کیا تھا کہ آدمی جب بیٹھا ہوا ہے، اکیلا کام کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے نا، تو اس کے ذہن میں خیال پیدا ہو رہے ہیں، اور ان خیال کو ایک آواز جو ہے وہ جواب دے رہی ہے، رسپونڈ کر رہی ہے. آدمی اپنے آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. اس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے دیدار میں بھی ڈیٹیل ڈسکس کیا ہے ویڈیو میں. تو یہ جو پرومپٹر ہوتا ہے نا، جب ذکر آپ بہت زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو یہ پرومپٹر کوائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو ریکمنڈیشنز اور سجیسٹنز آ رہی ہوتی ہیں، میں یہ کروں گا، سوچ آئی ہے کہ پیسے کمانے بزنس کرنا ہے، تو آگے سے رسپونڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ والا بزنس کر لوں، وہ والا بزنس کر لوں. اور ایک کمیونیکیشن چل رہی ہے، ایک ٹاک چل رہی ہے. مائی مائنڈ از آلویز ٹاکنگ، یہ ہماری نیچر ہوتی ہے. چیٹرنگ کہتے ہیں اس کو. تو یہ کام ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو کنسیڈر کریں اور اس کی تمنا پالیں. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اذہان اس دباؤ کے دور میں، وقت میں پرسکون ہو جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور بڑی بڑی عظیم کشائش ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ ذکر سے ملتی ہے. مراقبوں سے بھی لوگ لیتے ہیں، آ رہے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ جب تھاٹ کو ہٹتا تو میں بھی نہیں ہوں جب تک بات کو پورا نہ کر لوں. جب تھاٹ کو رسپونڈ کرنے والا کوئی نہیں رہتا نا، جب سیلف سینٹرڈ رسپانسز جانے بند ہو جاتے ہیں. اب میں پڑھ رہا ہوں یا سلام ہوں، یا سلام ہوں، یا سلام ہوں، تھاٹ آ رہی ہے، اور تھاٹ آئی ہے کہ ڈپریشن ہو رہا ہے، اور آگے سے رسپانس یہ نہیں جا رہا کہ نہیں مجھے نہیں ہو رہا یا میں اس کو ٹھیک کر لوں گا. نو، رسپانس یہ جا رہا ہے کہ یا سلام ہوں، یا سلام ہوں، سلامتی ہے، پیس ہے، امن ہے. تو وہ جو تھاٹ کی نیچر ہے نا وہ کام ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تھاٹ از ناٹ لوکنگ فار رسپانسز اینی مور ناؤ. بار بار کہا، پھر کہہ رہا ہوں کہ تسبیح کی طرح ذکر پر بھی ہرگز کانسنٹریٹ نہیں کرنا، ارتکاز نہیں کرنا، فوکس نہیں کرنا. اب جیسے یا سلامو ہے، اگر کوئی آدمی آپ کو بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے یا سلامو پڑھیں، اور یہ تصور کریں کہ آپ کا ذہن جو ہے، یا آپ ایک شیشے کے گنبد میں ہیں اور اس پر انوار برس رہے ہیں سفید رنگ کے، یا آپ کے دل پہ یا سلامو لکھا ہوا ہے اور وہ چمک رہا ہے،
یہ ایسے کام نہ کریں. میں تو مشورہ ہی دے سکتا ہوں. آخر کار یہ ویڈیو ختم ہو جائے گی، اور جن لوگوں کو اختلاف ہے میں اس وقت ڈائریکٹلی ان سے بات کر رہا ہوں. رکھیے اختلاف، لیکن غور کرتے رہیے. ویڈیو ختم ہو جانی ہے، اور ایک کمنٹ آپ نیچے چھوڑیں گے پوائزنٹ، اور اس کے بعد آپ چلے جائیں گے اور کچھ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ آدمی فضول ہے، اور بس. اور آپ اپنی اس زندگی میں جائیں گے جس میں آپ فوکس کر رہے ہیں، کنسنٹریشن کر رہے ہیں. ڈیمیج آئے گا تو پھر کیا کریں گے؟ آج کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ کی مدد نہیں ہوگی، کیونکہ آپ جانتے بوجھتے گرے ہیں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے. اس کے باوجود آپ گریں گے، اور جب آپ گریں گے تو یہ آپ کا شعوری فیصلہ کنسیڈر کیا جائے گا. یہ لاشعوری غلطی نہیں ہوگی، اس کو خطا نہیں کہتے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ریلیجیس اینڈ اسپرچل بلنڈرس. فار گاڈ سیک تھنک اباؤٹ اٹ. اب وہ رجت کہتے ہیں پڑ جاتی ہے. رجت کیا پڑھنی ہوتی ہے، الٹا کیا پڑھنا ہوتا ہے اللہ کے کلام نے. نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے ایسی باتیں جو ہم لوگ کرتے ہیں. اصل بات یہ کہ ایبزاربشن پیدا ہوتی ہے، جذب پیدا ہوتا ہے. مائنڈ کانسنٹریٹ کرنے سے سن ہونے لگتا ہے، ڈل ہونے لگتا ہے، اور کیفیات کی پروجیکشنز میں چلا جایا کرتا ہے. اسے کچھ دکھائی دینے لگتا ہے، محسوس ہونے لگتا ہے. یعنی کہ میں اب کیا بات کروں، موضوع سے ہٹ رہا ہوں. مائنڈ باؤنس بیک کرتا ہے. دس از نیچرل ریئیکشن. جب کوئی بھی کانسنٹریٹ کرے گا تو مائنڈ پروجیکٹ کرے گا. یہ مائنڈ اینڈ باڈی آرگینزم کا سروائیول میکنزم ہے. جب انرجی کو بغیر عقل کے ساتھ، بغیر علم کے ساتھ سٹور کیا جائے گا، کیونکہ نہیں سوچیں گے نا، کانسنٹریشن سے نہیں سوچتا آدمی. اس میں کون سی کوئی مجھے اختلاف والی بات ہے، حق بات ہے. نہیں سوچتا، سوچیں ختم ہو جاتی ہیں. تو انرجی بھی تو بے پناہ پیدا ہوتی ہے نا، اس کا ڈسچارج کیسے کرنا ہے بھائی؟ سادہ سی بات سامنے کر رہا ہوں. نہیں سمجھ آنی کچھ لوگوں کو، کچھ کو جن کو طلب ہے اللہ کرے ان کے کانوں میں پڑ جائے بات. تو وہ جو انرجی سٹور ہو رہی ہے، وہ اس انرجی کو سٹور کرنے کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں اس جگہ سے جہاں بیٹھ کر آپ نے کچھ تصور کیا ہے، تو آپ کے پاس اس انرجی کو ایکسٹرا انرجی، جو ایکسیسو انرجی آپ کے اندر آئی ہے، جو کیفیات کے باؤٹس پیدا کر رہی ہے، جو آپ کے اندر سے ابل رہی ہے اور آپ کو خوش کر رہی ہے اور ہنسا رہی ہے اور مست کر رہی ہے اور آپ کو کیفیات دے رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو خبردار کر دوں، اسے نکلنے کا راستہ نہیں پتہ. آپ نے اس کو جمع کر لیا ہے. آپ کو کسی بتانے والے نے یہ بتا دیا ہے کہ انرجی کو فوکس کے ذریعے اکٹھا کیسے کرنا ہے، لیکن اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اس کو موڑ کر لگانا کدھر ہے. یہ نہیں بتایا اس نے آپ کو، اور وہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی. نقصان کرے گی آپ کا، ایسا نقصان کرے گی کہ میرے پاس پھر ایسے بندے آتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، آپ اللہ سے دعا کرو. اب میرے پاس کون سی ایسی طاقت ہے، بس تسبیح کرو. اللہ تعالیٰ اب جتنی دیر کا وقت ہے اس پاگل پنے کا اللہ نکالے گا. ذہن کو، سوچ کو ڈھیلا چھوڑنا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ جہاں جاتا ہے اس کو جانے دینا ہوتا ہے. ہمارا کام نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس نے ہمارے اذہان ایسے بنائے، وہ ہمارا انجینئر ہے. اسے پتہ ہے کہ اس نے ہمیں ایسا بنایا ہوتا ہے، بنایا ہوا ہے کہ ہم فوکس نہیں کر پا رہے. وہ فوکس دے گا جو کانسنٹریشن کی، ارتکاز کی، توجہ کی، یکسوئی کی ڈیفینیشن آپ کے مائنڈ میں ہے، وہ اللہ کی نہیں ہے. اللہ کی ڈیفینیشن وہ ہے جو آپ کو علم کے ذریعے اللہ دے گا، جو آپ کو انڈرسٹینڈنگ کی صورت میں دے گا، جو آپ کو ایکسپیرینس کے تھرو دے گا. وہ خود بخود آئے گی. پھر پتہ چلتا ہے کہ ایکچوئل کانسنٹریشن اور ایکچوئل فوکس کیا. ہاں کانسنٹریشن بڑی چیزوں میں ضرورت ہے. لینگویج سیکھنی ہے، کوئی گاڑی چلانی ہے، یو نیڈ ٹو کانسنٹریٹ. اور بہت ساری چیزوں میں لکھتے ہوئے کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں میں کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن ذکر کرتے ہوئے، تسبیح کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے اپنے ذہن کے ساتھ زبردستی نہ کریں. آپ کی عقل جھول کھا جائے گی اور بعد میں پھر آپ کو کوئی ٹھیک نہیں کرے گا. اور ذہن کی کیا بات کرتے ہیں، ذہن سب کا ہی لاپرواہ ہوتا ہے، اور شروع میں سب کا ایسا ہی ہوتا ہے. وہ ایک طویل مدت ایسا ہی رہتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی شوخی سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں معاف کرے. ہم لوگ جانے انجانے میں علم کی کمی کی وجہ سے لاشعوری طور پر، بغیر اس بات کو انڈرسٹینڈ کیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ پر دباؤ ڈالنے کی بچگانہ کوشش کرتے ہیں. اب ذکر کسی نے بتا دیا خفی، تو شروع کر دیا کہ دل کو چلانا شروع کر دیا. دل دھڑک رہا ہے، اللہ اللہ کہہ رہا ہے. اور مجھے ایک بات بتائیں میرے سننے اور دیکھنے والے، اور مرد اور خواتین سارے کے سارے، اور علم رکھنے والے اور تھوڑے علم والے اور پڑھنے والے اور تسبیح کرنے والے اور ذکر کرنے والے اور پاس انفاس کرنے والے اور دل چلانے والے اور یہ ضربیں لگانے والے، میرے بھائی بہن ہیں سارے.
دل میں ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے مجھے ایک بات بتائیں، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو چل جانے ہیں دل، اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تو ہو جانا ہے ذکر، اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تو ہونے ہیں کشف، ملنی ہے کیا کرامتیں، دیکھ لینا ہے کیا غیب۔ اس جو میں نے ابھی آپ کو بات کی ہے اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ جس نے ذکر کرنا شروع کرنا ہے نا، اس نے زبان سے ہی شروع کرنا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس نے پہلے پرائمری کلاسز میں ہی جانا ہے، اس نے مونٹیسوری میں ہی جانا ہے، وہ اس کے پاس اور کوئی طریقہ ہی نہیں کنڈر گارڈن وغیرہ سے گزرے بغیر، دیر از نو وے کہ وہ ڈائریکٹلی میٹرک میں آ جائے گا، اے لیولز میں آ جائے گا، وہ دیر از نو پاسبلٹی ایٹ آل۔ وائی ڈونٹ وی سی دس سمپل فیکٹ؟ اس پہ تھوڑا سا غور کریں، اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ کرتے رہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں کرتے رہیں، ریسرچ کا تو آغاز کریں، سچ کی کھوج تو لگانا شروع کریں۔ اچھا اب بہرحال جو لسانی سے آئے گا نا، جو زبان کے ذکر سے آئے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کے نفس کی گرہیں کھولے گا، خود اس کو سمجھائے گا، اس کو بتائے گا کہ کیسے ذکر کرنا ہے۔ اب اس میں کچھ معاملات ایسے ہوں گے جو یکساں ہی ہوتے ہیں، سب کے ساتھ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، تو کیفیات ذرا پرائیویٹ لگتی ہیں، اور کوئی چیز نہیں ہے ایسی کوئی خاص۔ دیکھیں نا، عطا تو عطا ہے، لیکن کسی کو کچھ ہوتی ہے کسی کو کچھ ہوتی ہے، لیکن ورڈ عطا تو ایک ہی سمجھ میں آتا ہے نا کہ انعام ہوا ہے کوئی اللہ کا، تو یہ تو ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب پھر یہ ہوگا کہ جیسے ہونٹ بند ہوئے ہیں نا، کسی دن پھر ایک 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 اویئرنیس پھر اچانک سے ایک بڑی بے پناہ خوشی کے احساس کے ساتھ آپ کے اندر آئے گی، اور آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اب آپ کی زبان حرکت نہیں کر رہی، رک گئی ہے، ساکت ہو گئی ہے، بیٹھ گئی ہے چپ کر کے۔ جو تڑپ رہی تھی نا اللہ اللہ کرتے ہوئے، یا سلامو یا سلامو، جو تو تڑپن لگی ہوئی تھی، یہ جو ذہن میں لگی ہوئی تھی، جو زبان میں لگی تھی، ہونٹ جو ایسے ایسے چل رہے تھے، اور جو مشقت ہر وقت جاری و ساری تھی، اس کی جزا کا ٹائم آ گیا۔ زبان قرار پکڑے گی، آزاد کر دی جائے گی اس مشقت سے۔ تھکتی ہے نا، مسل ہے، کتنی کی دیر اللہ کو نہیں پتہ۔ جب کوئی بندہ لگ گیا ہے اور مشقت اٹھا لی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہے کہ سورہ نجم میں شاید کہا کہ کوشش کرنے والے کی کوشش کو عنقریب دیکھ لیا جائے گا۔ دیکھنا کیا، ریوارڈ دینا نا اللہ نے۔ اللہ تو جب دیکھتا ہے تو پھر ریوارڈ دیتا ہے۔ یہ تو آپ اور میں جیسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی کوششوں کو صرف خالی دیکھتے ہیں۔ میں نے تسبیح کی، آپ میرے پاس آئے، آپ نے کہا جی واہ ہم نے دیکھ لیا جی آپ نے تسبیح کی، مجھے کیا ملا بھائی اس سے؟ مجھے آپ نے کیا دینا تھا؟ اللہ جب دیکھے گا کہ تسبیح کی ہے تو اللہ اس کا ریوارڈ مجھے دے گا، اور اس کا ریوارڈ اس کا قرب ہے۔ اس کا سب سے بڑا ریوارڈ اس کائنات میں اس کی دوستی ہے، اس کی دوستی میں داخلہ ہے۔ اس کی تمنا پالیں۔